Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج میں حاضر ہوں ول اثر ناول کے قسط نمبر 17 کے ساتھ اور یہ اس کے جلد نمبر 2 میں شمار ہوتی ہے۔ قسط شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو اس کی پچھلی ایک ساتھ ضرور سنیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے رب، اے کوثر و دخان کے رب، اے ہفت القلیم اور آسمان کے رب، اے ابن سلیمان کے رب، جب کہ واجب تھی بے کسی کی داد رسی احساناً تجھ پر، پھر بھی میں صحرا ایک ایک بوند کو ترسا، اور سیراب کیا تو نے ان کو جو بچھاتے رہے خاک میرے پیروں تلے۔ تو اے رب سلیمان، کیا میں اب بھی فریب دیتا ہوں خود کو، یا بڑھ جاؤں تجھ سے آگے؟ اس وقت تم لوگوں کو یہاں میں نے ایک اہم بات کرنے کی غرض سے بلایا ہے۔ لیاقت بیگم کی طبیعت اچھے علاج معالجے کے ساتھ پرہیزی غذا اور سب سے بڑھ کر گھر والوں کی بھرپور توجہ اور خصوصی خیال کے سبب دنوں میں سنبھل گئی تھی۔ آج عشائیہ بھی انہوں نے سب کے ساتھ باہر میز پر ہی تناول کیا۔ بعد ازاں کچھ سوچ کے گھر کے بڑوں کے علاوہ صرف عباد کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا، مگر وہ سارے غالباً اسی بلاوے کو جشن صحت تصور کرتے ہوئے بڑوں کے پیچھے پیچھے لیاقت بیگم کے کمرے میں چلے آئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی، پر جب سنجیدہ نوعیت کی خاندانی باتوں کا دور شروع ہوا تب وہ سارے بور ہو کر ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھتے چلے گئے۔ صرف مفتح مزے سے بیٹھا لیاقت بیگم کے پیر دبا رہا تھا۔ پھر عباد، جس کی طلبی بطور خاص ہوئی تھی، اس وقت لیاقت بیگم کے پلنگ کے سامنے دھرے صوفے پر براجمان شریفہ اپنی ایک دور پرے کی ممانی ساز کے اعمال نامے میں زور و شور سے اپنی نیکیاں درج کروانے میں مشغول تھیں کہ اتنی دیر سے خاموش بیٹھ کر اپنا مدعا بیان کرنے کو موزوں الفاظ تلاش کرتی۔ لیاقت بیگم دھیرے سے لب کشا ہوئی تو بولتے بولتے سانس لینے کو ٹھہر جانے والی شریفہ پریشانی سے ان کے چہرے پر بکھری معنی خیزی کو دیکھے گئیں۔ تب ہی عارف احمد، جو نیم دراز لیاقت بیگم کے ساتھ بیٹھے، ان کا داہنا نحیف ہاتھ اپنے مضبوط اور چوڑے ہاتھوں میں لیے محبت سے سہلا رہے تھے، فرما برداری سے بولے، جی اماں، حکم کریں۔ ایک ضروری بات تو انہوں نے آپ سے کرنی ہے۔ بے قرار شریفہ سے دو چار ٹھوکے کھانے کے بعد بھی جب شریف احمد بیوی کا اشارہ نہ سمجھتے ہوئے گویائی پر آمادہ نہ ہوئے، تب شریفہ دل ہی دل میں ان پر باقاعدہ لعنت بھیج کر جلدی سے خود ہی بول پڑی، کیا ہوا ہے؟ لیاقت بیگم نے قدرے فکرمندی سے لخت جگر کا ہوک بنا چہرہ دیکھا، خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں اماں بیگم، وہ نفی میں سر ہلا کر بولتے ہوئے شریفہ کو مزید زہر سے بدتر لگے۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، آپ کہیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں… وہ اتنا کہہ کر کسی گہری سوچ کے زیر اثر چلی گئیں۔ تبھی گرما گرم کافی کے کپوں سے سجی ٹرے اٹھائے عارفہ چلی آئیں۔ رجا نے چاکلیٹ براؤنیز بیک کی تھیں، وہ اس کا پلیٹر لیے ان کے ہمراہ ہی اندر داخل ہوئی تو وقتی طور پر سب ہی کا دھیان کافی اور خوشبودار براؤنیز کی جانب مبذول ہو گیا۔ آپ نے ہم سب کو یہاں کیوں بلا کر بٹھا رکھا ہے اماں بیگم؟ صرف شریفہ ہی تھیں جن کا دھیان نہ کافی ہٹا سکیں نہ براؤنیز، سو وہ تیوری پر بل ڈال کر نخوت سے بولیں، اب بتا بھی دیجیے، زندگی بھی انسان کو کیسے رنگ دکھا کر بے بس کر دیتی ہے؟ شریفہ کے استفسار پر بالآخر لیاقت بیگم بہت سنبھل کر بولنا شروع ہوئیں، میرا خیال تھا کہ ورا پہلے 14 پاس کر لیں، تب اس موضوع پر بات کرنا مناسب رہے گا، مگر دیکھو… وہ یہاں تک کہہ کر افسردگی سے ایک بار پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ سارے ہی ظاہر ہے ان کی جانب ہمتاً متوجہ تھے، مگر بے صبرے پن سے سوال صرف شریفہ نے داغا، کون سا موضوع؟ بات کیا ہے؟ آپ کھل کر کہیے۔ تم سب جانتے ہو کہ ورا میرے دل کے ٹکڑے کی واحد نشانی ہے، دل کا ٹکڑا بھی وہ جہاں آج بھی درد اٹھتا ہے۔ ان کی ناتواں آواز سے حزن و ملال عیاں تھا۔ عارف نے ان کی قلبی کیفیت سمجھتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبایا، جیسے دلاسا دینا چاہتے ہوں۔ وہ خود بھی اس تذکرے پر بہت افسردہ ہو گئے تھے، اور وہی کیا، ماں سوائے شریفہ کے سب ہی۔
شریفہ جذبات سے آری جل کر کسی حد تک شفاف لہجے میں بولی، آپ وہ بات کہیے نا جس کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھ رہی ہیں۔ شریف احمد بیگم کی بدلحاظی پر تنبیہاً انہیں گھورنے کی صحیح حاصل کرنے لگے، مگر وہ ذرا بھی مروب نہ ہوئیں، بلکہ جواباً انہیں کھا جانے والی نظروں سے نواز کر ایک بار پھر لیاقت بیگم کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ زہرا کے لیے میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ وہ گلابی پڑ جانے والی آنکھوں کو سفید سوتی دوپٹے کے کونے سے پوچھتے ہوئے بولی، اور اسے کھو دیا، مگر ورا کو کھونے کا حوصلہ نہیں، اور اس لیے میری خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ یہیں میرے پاس میری نظروں کے سامنے رہے۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ عارف احمد پتہ نہیں کیا سمجھے کیا نہیں، تاہم انہیں تسلی دینے کی خاطر بولے، وہ ہماری بیٹی ہے، یہیں رہے گی، ہم سب کے ساتھ، آپ کی نظروں کے سامنے۔ مگر ایسے کب تک؟ وہ معنی خیزی سے بولیں، لڑکی ذات ہے، اسے بیاہنے کی فکر بھی تو کرنی ہے۔ ہاں بالکل کرنی ہے، شریفہ جو پہلے ہی ان کی تمہید پر خار کھائے بیٹھی تھیں، جلجلا کر بولی۔ اور شریف بھی آپ سے اسی متعلق بات کرنا چاہتے تھے، اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی یہ موضوع نکال لیا۔ اچھا؟ انہوں نے خوشگوار حیرت میں گھر کر بیٹے کی جانب دیکھا، تو تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں چاہتی ہوں؟ آپ جو چاہ رہی ہیں اس کا تو نہیں پتہ۔ جواب شریف احمد کے منہ کھولنے سے قبل شریفہ نے ہی دیا۔ اس بار بھی؟ پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، ورا کو اپنے گھر کا کر دیا جائے۔ ٹھیک کہتی ہو، زندگی میں غالباً پہلی بار لیاقت بیگم ان کی کسی بات سے متفق ہو کر بولیں، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس جمعہ اثر کی مبارک ساعت میں عباد اور ورا کا نکاح کر دیا جائے، باقی رخصتی ہم اس کے امتحانات۔ ایک منٹ، شریفہ کی تنگ جبیں ان گنت بلوں سے اٹھ گئی۔ عباد کا یہاں کیا ذکر؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پائی تھیں یا پھر تجاہل عارفانہ سے کام لیا تھا۔ بہرحال ان کے ناگوار لہجے میں کوئی تاثر تو ایسا ضرور تھا جس پر لیاقت بیگم ایک دم چپ کی چپ رہ گئیں، اور وہ سب جو لیاقت بیگم کی اس تجویز پر دل سے بے ساختہ امڑ آنے والی مسرت کا اظہار کیا ہی چاہتے تھے، شریفہ کے اس پریشان کن رد عمل پر اپنے جذبات خود تک محدود رکھتے ہوئے کبھی لیاقت بیگم کا دفعتاً اتر جانے والا خفیف چہرہ دیکھ رہے تھے تو کبھی تنفر سے سیاہ پڑ جانے والی شریفہ کی صورت۔ البتہ عباد کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کہیں آپ اس بے لگام گھوڑی کو میرے سیدھے سادے بیٹے کے سر مڑنے کے چکر میں تو نہیں؟ شریفہ عموماً شریف احمد بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے گریزاں رہا کرتے تھے، مگر اس بار ان کا لہجہ اس قدر گستاخ اور الفاظ اتنے نازیبا تھے کہ انہیں حقیقتاً غصہ آ گیا۔ کیا شریفہ؟ وہ بجائے ان کے طیش آمیز انداز کو خاطر میں لانے کے ان پر الٹ پڑی۔ آپ کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے، پر چاہے آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، میں اکیلی کافی ہوں اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ ارے میرا اتنا لائق فائق خوبرو بیٹا، کیا اسی کردار کی کچی کے لیے رہ گیا ہے؟ کردار کی کچی؟ یہ بات درست ہے کہ لیاقت بیگم کو فوراً ہی احساس ہو گیا تھا کہ اپنی خواہش فریق ثانی کی رائے جانے بغیر اس طرح حتمی طور پر بیان کرنا نامناسب عمل تھا، مگر جو کچھ شریفہ کہہ اور کر رہی تھیں اس نے انہیں رنجیدگی کی اتھاہ سمندر کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو بیگم؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں انہیں مزید یاوہ گوئی سے باز رکھنے کی خاطر بولیں، پر شریفہ کا ارادہ اس وقت کسی کا بھی لحاظ کرنے کا نہ تھا، سو مزید بھڑک کر طنزیہ بولیں، ہاں تو کیا فرشتہ صفت پارسا حور کہوں اسے، جو اتنے دن معصوم چوچی بنی اپنے استاد سے ہراساں ہوتی رہی؟ ہاں، ان سب کو اس بات کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو تھا کہ وہ ورا سے نالاں رہتی ہیں، پر نہیں جانتے تھے کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی ہیں، سو اس وقت ان کے ورا کے لیے ادا کیے گئے کسی بھی قسم کی رعایت سے عاری نوکیلے الفاظ سن کر ششدر سے بیٹھے تھے۔ پر تلملا کر مفتاح بول اٹھا، موم پلیز، اللہ کا خوف کریں، چپ کرو تم۔ وہ مفتاح کو سالم نگل جانے والی نظروں سے گھور کر چلائیں، سب جانتی ہوں میں، اتنے مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں تمہیں؟ اگر واقعی سب جانتی ہیں تو پھر پوری ہونے دیں دادی بیگم کی یہ خواہش، وہ بھی انہی کا سپوت تھا، سو ترکی بترکی بول گیا۔ ارے واہ واہ! شریفہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، باپ تو تھا ہی،
اپنی ماں کا حمایتی اب تو بھی ان کی طرف ہو گیا، مگر میں صاف بتا رہی ہوں کہ اب کوئی میرے بات کا نام نہ لے۔ تو پھر اور کس کا نام لینا چاہیے؟ دادی بیگم کو مفتاب بھی باز نہ آیا کہ شریفہ کا طرز عمل اسے بے طرح مضطرب کر گیا، اسی کا جس سے ان کی نواسی اتنے دن محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ وہ حقارت سے بولیں، اب دل بھر گیا ہوگا تو اسے ہراسانی کا نام دے۔ بہو بیگم خاموش ہو جاؤ خدا را۔ لیاقت بیگم نے تڑپ کر التجا کی تھی کہ مزید سننے کا ان میں یارہ نہ تھا۔ میرے بات کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ معافی کے سے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک جوڑ کر بیزاری سے بولیں، ہو جاؤں گی میں خاموش۔ ٹھیک ہے دادی بیگم۔ مفتہ اس بار بھی بات کو لب کشائی پر آمادہ نہ ہوتے دیکھ ایک بہت جتاتی، متاسف اور ملامتی نگاہ ان پر ڈال کر دفتراً اپنی جگہ سے اٹھتے اونچی آواز میں بولا، چھوڑ دیں آپ عباد بھائی کا پیچھا، کیونکہ میں ورثہ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ کیا کہا؟ شریفہ نے صاحبزادے کے اس بیان پر اسے یوں دیکھا گویا انہیں سننے میں مغالطہ ہوا ہے، مگر پھر جلد ہی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے، سو ایک قدم آگے بڑھیں اور اس کے ساتھ ہی چٹاک کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، اور ان کا یہ رد عمل اتنا غیر متوقع اور شدید تر تھا کہ ایک پل کے لیے ان سب کے علاوہ خود مفتہ بھی اپنی جگہ حیرت سے منجمد ہو گیا، مگر پھر دوسرے ہی پل ایک زخمی نظر سر جھکائے بیٹھے عباد پر ڈال کر تیزی سے کمرہ عبور کر گیا، اور اس کے نکلتے ہی دل شکستگی سے اپنے آنسو ضبط کرتی رجا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چل دی کہ اب کہنے سننے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ یہ کیا کیا بھابھی بیگم؟ متوحش سی عارفہ نے بپھری جیٹھانی کو سنبھالنے کی خاطر کہا، جوان بچے پر اس طرح ہاتھ اٹھانا۔ تم تو چپ ہی رہو عارفہ۔ وہ انہیں بدتمیزی سے جھڑک کر بولیں، وہ تمہارا ارسم کسی لڑکی کے لیے اچھل اچھل کر تمہارے منہ کو آئے تب پوچھوں گی، آپ خواہ مخواہ ارسم کو درمیان میں کیوں لا رہی ہیں بھابھی بیگم؟ عارفہ تو ان سے دبتی تھیں، مگر عارف احمد سنجیدگی سے انہیں ٹوکتے ہوئے بولے کہ ظاہر ہے شریفہ کے الفاظ پر انہوں نے ناگواری محسوس کی تھی۔ واہ بھئی واہ! وہ ہاتھ نچا کر بولیں، اپنے بیٹے کا نام تک لینا تمہیں گوارا نہیں اس ورا کے ساتھ؟ اور ایسی کوئی بات نہیں بھابھی بیگم۔ عارف اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، سو بوکھلا کر وضاحتی لہجے میں بولے، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر کر دو نا تم اماں بیگم کی خواہش پوری۔ انہوں نے بہت ہوشیاری سے اپنی بلا ان کے سر ڈالتے کہا، ورا اماں بیگم کے سامنے ارسم سے شادی کر کے بھی تو رہ سکتی ہے۔ ہاں ارسم؟ لیاقت بیگم جو شریفہ کی جانب سے کی جانے والی تیر اندازی کے باعث نڈھال پس مردہ اور مایوس بیٹھی تھیں، اس بات پر اپنا ململ کے سفید دوپٹے سے ڈھکا چاک سے بالوں والا سر ایک دم اٹھا کر عارفہ کو دیکھنے لگیں۔ یہ محبت ایک اچھے خاصے اور بااختیار انسان کو کتنا محتاج بنا دیتی ہے، اس کا اندازہ اس وقت انہیں بخوبی ہو رہا تھا۔ ہاں ارسم؟ عارفہ لیاقت بیگم کی اپنی جانب اٹھنے والی امید بھری نگاہ کو دیکھ کر گڑبڑا سی گئیں، اور اس گڑبڑاہٹ کی وجہ ہرگز بھی وہ نہیں تھی جو شریفہ جیسی تنگ ذہن خاتون نے سمجھی، اور نہ صرف سمجھی بلکہ زہر خون سا طنزیہ مسکرا کر چوٹ کرنے پر بھی نہ چونکی۔ کیوں بات اپنی اولاد پر آئی تو تمہیں چپ لگ گئی؟ نہیں بھابھی بیگم، آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں۔ عارفہ نے اپنی صفائی دیتے لیاقت بیگم کی جانب دیکھا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں ارسم سے بات کروں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شاکر کی بے یقینی میں ڈوبی طیش زدہ آواز سن کر وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں کرنٹ کھا کر اس سے پرے ہوتا ہوا ہوش و خرد کی دنیا میں واپس لوٹا۔ یہ تو شانی کی سہیلی ہے۔ لان کے ہلکے رنگوں والے بیش قیمت جوڑے میں ملبوس بڑے سے دوپٹے کو نماز کے انداز میں باندھے فرح حیرت زدہ لہجے میں ناگواری سے بولیں، ہاں جی ہاں۔ عامر جو بوکھلائی نظروں سے کبھی زمین پر رلتا دوپٹہ جلدی میں الٹا سیدھا اوڑھنے کی کوشش میں ہلکان رینا کو دیکھ رہا تھا، تو کبھی بڑے بھائی بھابھی کو تیزی سے ذہن دوڑا کر سرعت سے سر جلدی اس بات میں ہلا کر بولا، یہ شانی کی سہیلی ہے۔ شاکر جو بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جواباً اسے بہت کچھ کہہ بھی سکتے تھے، مگر گھر کا ماحول اور تربیت۔ آ جائیں ابو واپس
بات کرتا ہوں ان سے۔ وہ ایک سخت ناپسندیدہ نگاہ سے عامر کو گھور کر بس اسی قدر کہنے پر اکتفا کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ فرح نے بھی رینا پر ایک ملامتی نظر ڈال کر شاکر کی تقلید کی۔ تب ستے ہوئے چہرے والا عامر عقب میں کھڑی رینا کی جانب گھوم کر جیسے بدقت تمام بولا، چلو تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ بدق کر بھرپور نخوت سے بولی، ویسے دیکھ لیا آج کہ آپ میں کتنا حوصلہ ہے عامر صاحب۔ وہ آنکھوں سے چنگاریاں نکال رہی تھی۔ اور اچھا ہی ہوا کہ دیکھ لیا، میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ حقارت سے اسے متنبہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ سنو تو صحیح جان مطلب رینا۔ وہ اس کے تعاقب میں بے قراری سے لپک کر جان پکارتے ایک دم ٹھہر گیا کہ رینا یہاں سے جا چکی تھی، پر شاکر اور فرح تو اپنے ہی کمرے میں تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کچھ دیر تو باورچی خانے میں کھڑا پریشانی سے اپنی گڈی سہلاتے سوچے گیا، ابو کے آنے میں ابھی کچھ دن ہیں، تب تک میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکال ہی لوں گا۔ اس سوچ کے تحت وہ بالآخر قدرے مطمئن ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس پر مہربان ہونے کا ارادہ کر چکی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ باورچی خانے میں خولا کی معاون دھان پان مگر پھرتیلی سی رضیہ جو کھانے کی میز سے واپس آئے برتنوں میں موجود بچے کچے کھانوں کو تیزی سے ہاتھ چلاتے ٹھکانے لگا رہی تھی، جو اسے پلاؤ کی پتیلی میں کسٹرڈ کا پیالہ الٹتے دیکھا تو تیر کی طرح لپک کر اس تک آئی۔ ستیہ ناز! اس پیندے سے لگے سفید چاولوں پر گلابی کسٹرڈ کی چھوٹی سی ڈیری پڑی دیکھ کر سخت صدمہ پہنچا۔ ایک تو ویسے ہی چاول اتنے کم بچے ہیں، اس پر بھی تم نے میٹھا گرا دیا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ اسے جھاڑنے والے لہجے میں بولی۔ دھیان؟ رضیہ کی کھردری آواز پر وہ چونک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پیالے کو غائب دماغی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو کہ کیا ہوا، رضیہ کلس کر بولی۔ اوہ! اور دیکھ لینے کے بعد اس نے کسٹرڈ کا خالی پیالہ مارے شرمندگی کے ایک دم سلپ پر رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے۔ تمہارا افسوس میرے کسی کام کا نہیں بی بی۔ وہ چڑ گئی کہ اس نے یہ پلاؤ خود کھانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ واقعی؟ وہ اس سے نظریں چرا کر بولی۔ میرا افسوس تو شاید کسی کے کام کا بھی نہیں اب وہ میز کی صفائی کر کے آتی ہوں۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بغیر پلاؤ پر فاتحہ پڑھتی دراز میں سے صفائی کا کپڑا برآمد کر کے میکانکی انداز میں بولی، تب تک تم برتن دھونا شروع کر دو۔ میز کی صفائی جو وہ بے دلی سے شیشے کے نفیس اور نازک برتن دھونے کے لیے علیحدہ کر رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر رضیہ کی جانب یوں دیکھنے لگی جیسے کسی امید کی وشٹی لو ایک بار پھر فروزاں ہو گئی ہو۔ میز کی صفائی میں کر دیتی ہوں، لاؤ۔ وہ برتن یوں ہی چھوڑ کر جھٹ رضیہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی اور ہاتھ آگے بڑھا کر کپڑا اس سے لینا چاہا۔ آئے ہائے، آ رہی ہوں واپس، وہ کپڑے والا ہاتھ پیچھے کرتے جتاتے لہجے میں بولی۔ کوئی اکیلے تھوڑی دھونے کو کہہ رہی ہوں برتن، جو دم نکل گیا۔ یہ بات نہیں، وہ مڑ مڑ کر باہر دیکھتی عجلت بھرے لہجے میں بولی۔ برتن میں خود اکیلے دھو لوں گی، دو یہ کپڑا ادھر۔ اس نے تقریباً چھینتے ہوئے رضیہ کے ہاتھ سے کپڑا لیا اور برق رفتاری سے کھانے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اس کے ذہن پر طاری دھن خاقان کے خوف پر حاوی ہو چکی تھی۔ مر رہی ہے میز صاف کرنے کو پاگل۔ رضیہ کے پاس اس کے غیر معمولی رویے کو بغور دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے اور بہترے کام تھے، سو وہ منہ بنا کر اس پر تپ بھیجتے کلینر اٹھا کر کوکنگ رینج پر انڈیلنے لگی۔ تبھی وہ جو تقریباً بھاگتے باہر گئی تھی، بھاری سست قدموں سے لوٹ آئی کہ اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر وہ جس مقصد کے حصول کی خاطر ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے بے صبری ہوئی تھی، وہ نامراد ٹھہرا کہ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا شور ہو رہا تھا نانی بیگم کے کمرے میں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دل کی زیر و زبر ہوتی دنیا کے باعث ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی رجا اس وقت کسی اور کا تو کیا خود اپنا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو لیاقت بیگم کے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر جانے کے خیال سے
بنا ادھر ادھر نظر کیے سیدھی اوپر چلی آئی تو دیکھا اوپر جاتی سیڑھیوں کے اختتام پر تجسس سے بے حال چہرے پر اڑتی ہوائیاں لیے ورا کھڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسے اتنا اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ اس وقت اسی کی ذات لیاقت بیگم کے کمرے میں زیر بحث ہے، پر بحث کی نوعیت کیا ہے یہ جاننے کو وہ مائی بے آب بنی ہوئی تھی۔ سو جوں ہی رجا کو اوپر جاتے دیکھا تو جھٹ پوچھ بیٹھی، اور وہ جو اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی اس استفسار پر ٹھہر گئی۔ ٹھیک ہی کہتی تھی تائی بیگم، وہ نمناک مگر تیکھی نگاہ اس کی موہنی صورت پر ڈال کر طنز سے بولی، تمہارے ہوتے ہوئے گوشہ عافیت میں خیریت ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ سمجھی شاید رجا اس سے مذاق کر رہی ہے، مگر اس کا لہجہ کچھ ایسا اجنبی تھا جس پر وہ الجھ گئی۔ جاننا چاہتی ہو تو جاؤ، وہ غیر معمولی سنجیدگی سے بولی، خود نیچے جا کر پوچھ لو۔ نیچے کیوں جاؤں؟ وہ خائف لہجے میں انکاری ہوئی کہ رجا کے انداز سے وہ اتنا تو بھانپ ہی گئی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سے پوچھ رہی ہوں نا، تم بتا دو، مفتاح نے تم سے نکاح کا اعلان کر دیا ہے۔ یک لحظہ توقف کے بعد گویا بہت دقت اور خود اذیتی سے رجا ایک ایک لفظ چبا کر بولی، کیا؟ یہ جان کر ورا کو لگنے والا حیرت کا جھٹکا شدید تھا۔ کیوں؟ اپنے کرلاتے دل کے ہاتھوں یرغمال بنی رجا ورا کے چہرے پر درج آئے تاثرات جانچے بغیر منفی جذبات سے مغلوب ہو کر بہت طنزیہ سے لہجے میں بولی، کیا تم واقعی اتنی ہی انجان ہو یا خود کو ظاہر کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے رجا؟ ورا جھنجھلا کر بولی، کیا کہے چلی جا رہی ہو؟ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، وہ حسد آمیز لہجے میں بولی۔ اس نے تمہیں بتایا تو ہوگا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تب پھر میرے سامنے انجان بننے کی اداکاری کیوں کر رہی ہو؟ ویسے جتنی دیدہ دلیری سے اس نے تائی بیگم کے سامنے تمہارا نام لیا ہے، مجھے امید ہے وہ جلد ہی اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سو تمہیں پیشگی مبارک۔ بات کے اختتام تک اس کے گلے میں پھندے سے پڑنے لگے تھے، سو وہ ظاہر ہونے کے ڈر سے بنا اس کی سمت دیکھے فی الفور آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے رجا؟ جہاں کی تہاں استادہ ورا بے بسی آمیز جھنجھلاہٹ اور ازحد تفکر سے سوچے گئی۔ مفتاح اور مجھ سے شادی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر رونے سے تو اس افتاد کا سبب باب ہونا نہیں تھا۔ سو اس نے دل کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کے بجائے ایک سرد سانس کھینچ کر رات گہری ہونے کا انتظار کرنا مناسب خیال کیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس قدر بے حیائی اور لچڑ پن! خستہ جلد والا متفرق تصاویر کا البم اس کی گود میں بند پڑا تھا، مگر وہ پھر بھی دیکھ رہا تھا ماضی کی ایک اور تصویر جسے کسی کیمرے کی آنکھ نے مقید نہیں کیا، مگر وہ پھر بھی کہیں محفوظ تھی، جس میں صدمے سے شاکر اپنا سر تھامے بیٹھے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فرا، کیا یہ واقعی ہمارا گھر ہے؟ انہیں واقعی دھچکا لگا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سسرال سے روایتی پرخاش اپنی جگہ، پر سچ تو یہ ہے کہ فرا نے کبھی اس طرح کی صورتحال یہاں پیش آنے کا تصور تک نہ کیا تھا۔ سو وہ متاسف سے لہجے میں بولی، میں تو خود حیران ہو رہی ہوں عامر کی اس حرکت پر۔ بہت ڈھیل دی ہے امی نے اسے، وہ برہمی سے بولے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک امی پر کیا موقوف فرا جو اسپتال کی فائل کہیں رکھ کر بھول گئی تھی اور اس وقت دراصل اسی کی تلاش میں شاکر کے ساتھ یہاں آئی تھیں۔ فائل پلنگ کے سامنے والی دیوار سے لگے ڈوائیڈر میں تلاش کرتی ہوئی تشویش زدہ لہجے میں بولی، اللہ جانے ابھی کیسے کیسے نتائج آنا باقی ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ فرا کی بات سے 70-80% متفق تھے، باقی 30% اختلاف خود ان کے اسی خاندان کا ایک حصہ ہونے کا سبب تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کی مردانہ انا بیوی کے سامنے خاصی خوار ہوئی تھی۔ وہی کیجیے جس کا میں آپ کو مشورہ دے چکی ہوں۔ ڈوائیڈر میں فائل کہیں بھی نہیں۔ سو اب وہ ارسل کی بہت پیارے رنگوں سے رنگی چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، ہاں فرا، وہ بہت بے چارگی سے کہنے لگے، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ عامر بہت بد لحاظ اور بدتمیز ہے، اسے سمجھانا میرے بس کی بات نہیں، پر ابو کے سامنے میں ساری بات رکھوں گا۔
اب وہی دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہاں ہاں اور کیا، سفید فائل ارسل کی الماری سے تو نہیں، البتہ الماری کے اوپر دھری شاکر کی کتابوں کے نیچے سے مل گئی۔ سو وہ ایک طمانیت بھری گہری سانس خارج کرتی ہوئی سرسری سے لہجے میں بولیں، اب چلیں، ارسل انتظار کر رہا ہوگا، آپ نے آج اسے پلے لینڈ لے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا کے ذہین ترین دماغ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انقلاب برپا کر چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ آج بھی خوش بختی اور بدبختی کے مباحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آتش کدے میں منعقدہ ہفتہ وار عوامی نشست میں آج بھی معمول سے زیادہ خلقت جمع تھی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پوڈیم کے عقب میں استادہ بیزی بھی تھی، جو اس وقت شیروانی کالر والی سادہ سی سیاہ قمیض اور سیدھے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سیلف پرنٹ کا سیاہ دوپٹہ بائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا، بالوں کا رفسا جوڑا، کانوں میں ہیرے کے اسٹڈز، دو دودیا پاؤں میں سیاہ کولہا پوری، نامحسوس میک اپ سے نکھرا تر و تازہ چہرہ، اور وہ اپنا آئی فون سامنے رکھے وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو کل آتش نے اسے لکھ کر بھیجے تھے۔ اب وہ ہر 15 دن بعد بطور گیسٹ اسپیکر اس نشست کا حصہ بنتی تھی۔ اس وقت بھی بہت زور و شور سے اس کا لیکچر جاری تھا، اور عوام الناس سخت متاثر نظروں سے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ لازوال تخلیقات کے موجد آتش نے اس کی دانست میں بہت ثقیل اردو لکھی تھی، یعنی دنیا کے غیر معمولی اذہان جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ اس نے لمبے گلابی ناخن والی انگشت شہادت کنپٹی پر دھیرے سے بجاتے ہوئے بات جاری رکھی، اور یہ حضرت انسان کے پاس آیا کہاں سے؟ حالانکہ ابھی سوال اور جواب کا مرحلہ نہیں آیا تھا، پر پھر بھی ایک بے ادب آواز سامنے کی نشست سے ابھری تو بیزی نے بے ساختہ چونک کر ادھر دیکھا۔ رنگ اڑی ہلکی نیلی جینس پر پرشکن سیاہ ٹی شرٹ، ذہین آنکھوں میں پتریلے تاثرات اور بے ترتیب داڑھی، منہ سے ڈھکا چہرہ، بلا شبہ یہ شرر کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ بیزی نے بسم کر دینے والی نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا۔ بعد ازاں پوڈیم سے ذرا فاصلے پر دھری اونچی پشت والی کرسی پر گھٹنوں تک آتے سیاہ کرتے اور سیدھے پاجامے میں ملبوس بڑے طمطراق سے براجمان آتش پر ایک خفا سی شکایتی نظر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو، یہ شخص آتش کدے کے قابل ہی نہیں۔ محترم، اگرچہ آتش کی چمکدار عقابی نظریں سامنے ہال پر ہی مرکوز تھیں، تاہم اسے بیزی کا اپنی جانب دیکھنا بری طرح محسوس ہوا۔ سو وہ دائیں ہاتھ میں موجود اپنی کتاب فریب تقدیر کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے بہت دلکشی سے مسکرا کر متانت سے بولا، آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب آپ کو یقیناً ملے گا، مگر سوال و جواب کے سیشن میں، تب تک تھوڑا صبر۔ آتش کے لطیف انداز پر بے ساختہ سبھی مسکرا دیے، سوائے سائل کے۔ انسان اپنے ذہن کو بروئے کار لا کر اپنی قوت ارادی کے دم پر اب آسمانوں کو تسخیر کرنے کی شروعات کر چکا ہے۔ آتش کے اس اجاڑ صورت کو میٹھے لہجے میں سرزش کر دینے پر بیزی ذرا طمانینت محسوس کرتی خود کو کمپوز کر کے دوبارہ گویا ہوئی، اور ایک جانب وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے آسرے پر سب کچھ چھوڑے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تو انہیں کوشش اور عمل سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اس سپریم پاور نے، جو کھلے الفاظ میں چیلنج کر چکی ہے کہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ وہ آتش کدے کے قواعد و ضوابط کا خیال کیے بنا ایک مرتبہ پھر خود کا یا شاید حضرت انسان کا مضحکہ اڑاتے لہجے میں بول پڑا۔ بے شک، بے شک۔ مجمع سے بے ساختہ ابھرنے والی چند آوازوں نے جہاں بیزی کے لیکچر کا فسوں توڑ ڈالا تھا، وہیں آتش کو بے حد اور حساب مشتعل کر دیا، مگر وہ اب بھی بڑے بھرپور انداز سے مسکرا رہا تھا، جبکہ شرر کے عقب میں بیٹھا وہ سیاہ جینس اور اجلی سفید پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس شخص اس سے بڑی خوش دلی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، کیا بات کی ہے آپ نے! کیا میں آپ کا اسم گرامی جان سکتا ہوں؟ جان کر کیا کرو گے دوست؟ وہ خفا سے لہجے میں بولا، اپنا تعارف کروانے کی جسارت؟ ویسے ہی کروا دو، ناچیز کو سب انسپکٹر فاروق احمد کہتے ہیں۔ جب آپ میں جرأت ہی نہیں موم کے سامنے ورا کا نام لینے کی،
تب آپ کو اس سے محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل غصہ اسے آیا ہی لیاقت بیگم کے کمرے میں ٹھس بیٹھے عباد پر تھا، جس کی غیرت عشق بیدار کرنے کی کوشش کے تحت اس نے وہاں نتائج کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے ورث سے نکاح کا شوشہ چھوڑا اور شریفہ کا طاق خود پر نازل کروا بیٹھا۔ مگر عباد وہ ٹس سے مس نہ ہوا، چنانچہ اس وقت وہ اس کے کمرے میں کھڑا اس کے اسی بزدلانہ رویے کی پرزور مذمت کر رہا تھا۔ محبت ضرورت کے تحت کب کی جاتی ہے؟ نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس عباد اس وقت بہت اداس دکھائی دے رہا تھا کہ شریفہ نے ورا کے لیے جس طرح کے نامناسب الفاظ استعمال کیے، اس نے انہیں صدمے سے دوچار کر رکھا تھا۔ بے شک محبت ضرورت کے تحت نہیں کی جاتی، مفتاح چڑھ کر بولا، مگر ضرورت کے تحت بولڈ سٹیپ تو لیے جاتے ہیں نا، اور سٹیپ تو خیر آپ کیا لیں گے، موم کے ڈر سے ورا کا نام تک تو آپ سے لیا نہیں گیا۔ ہاں تو کیا چاہ رہے تھے تم؟ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر اضطراری انداز سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے۔ موم کے سامنے میچور عاشقوں کی طرح جذباتیت سے اس کا نام لے کر اسے پانے کی امید کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتا۔ یہ کام تو آپ نے خاموش رہ کر بھی کر دیا، وہ بہت تعصب سے بولا۔ نہیں مفتاح نہیں، وہ قدرے تیز لہجے میں بولا، میں اپنے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا خاک کوشش کر رہے ہیں آپ؟ اس نے منہ بنایا۔ چچی بیگم نے ارسم سے بات کرنے کا تو یوں ہی کہہ دیا ہوگا، وگرنہ جتنا وہ فرما بردار ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ ان کی بات مان ہی نہ جائے۔ ظاہر ہے یہ بات انہیں بھی پتہ چل چکی تھی، اور اس کا اندیشہ کچھ ایسا بے جا بھی نہیں تھا، لہٰذا عباد کو جو کچھ کرنا تھا جلد ہی کرنا تھا، سو وہ مضطربانہ بولے، میں کل بات کروں گا ڈیڈ سے، مجھے امید ہے وہ موم کو منا لیں گے۔ ہیلو رینا۔ مخدوش جلد والا متفرق تصاویر کا وہ آخری البم اب بھی اس کی گود میں یوں ہی بند رکھا تھا، جبکہ یکے بعد دیگرے تواتر سے ذہن میں وارد ہوتے مناظر نے اسے پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی ہر دیوار پر نیچے سے لے کر اوپر تک مادھوری، سری دیوی اور میناکشی کے چھوٹے بڑے پوسٹ کارڈز وغیرہ مختلف انداز کے پوسٹرز چسپاں تھے۔ دو پٹ کی جستی الماری کا ایک دروازہ ادکھلا تھا، جس میں ٹھوسے گئے کپڑے ابل کر باہر گر رہے تھے، جبکہ دوسرے کو بند کرنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی، جس میں بڑا بے ترتیب میک اپ اور دیگر اشیاء اپنی قسمت کو رو رہی تھیں۔ زمین پر بچھے فوم کے گدے پر بچھی چادر ملکجی اور پرشکن تھی۔ گدے کے دائیں جانب چھوٹی سی تپائی پر سونی کا سیاہ ٹیپ ریکارڈر دھرا تھا، جس کے پاس ہی رکھے گتے کے کارٹن میں فلمی گانوں کی ان گنت کیسٹس موجود تھیں، جبکہ گدے کے بائیں جانب زمین پر گہرے انگوری رنگ کا ڈیسک فون رکھے وہ گوری چٹی اونچی لمبی پرگوشت چہرے اور چوڑی جسامت کی حامل فون کا چونگا ہاتھ میں پکڑے محو گفتگو دوشیزہ کھلکھلا کر جواباً بولی، رینا نہیں ہما۔ اچھا ہما۔ فون پر دوسری جانب موجود عامر کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، تاہم وہ اخلاقاً پوچھنے لگا، کیسی ہو؟ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ بے حیائی سے ہنستی ہوئی بولی۔ آپ اپنی سنائیے، سر پر کوئی بال بچا؟ اس کی بات پر اس کے کندھے سے جڑی بیٹھی رینا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ وہ تیز ہو کر بولا کہ ظاہر ہے اس ذو معنی استفسار کا سیاق و سباق اچھی طرح سمجھتا تھا۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ لطف لینے والے لہجے میں جلدی سے بولی۔ کیسے فون کیا؟ رینا کہاں ہے؟ وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا۔ بات کرواؤ میری اس سے۔ رینا؟ اس نے رینا کو لمبا کھینچتے پرسوچ سا لہجہ اختیار کرتے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ اس سوال کا کیا جواب دے؟ کہہ دو کہ سو رہی ہے۔ وہ جو ماؤتھ پیس سے ابھرنے والا سوال سن چکی تھی، منہ چونگے کے قریب لا کر بولی، اچھا ہاں، مزے سے بولی، وہ سو رہی ہے، میں سن چکا ہوں، وہ درستی سے بولا، بہتر ہے کہ فون اسے دے دو۔ نہیں کرنی مجھے بات، وہ پھر منہ چونگے کے قریب لا کر چیخی، کیوں نہیں کرنی؟ پرسوں میری اتنی بے عزتی کرنے کے بعد بھی تم یہ پوچھ رہے ہو؟ تمہاری بے عزتی کب کی میں نے؟ ایک تو وہ پہلے ہی یہ سوچ سوچ کر خاصا پریشان تھا
کہ چوراہے پر پھوٹ جانے والے اپنے بھانڈے کو کس ترتیب سے جوڑے۔ مستضی رینا کی بے تکی ناراضگی۔ ہاں ہاں، وہ کلس کر بولی، اپنے بڑے بھائی کے سامنے مجھے شانی کی دوست بنا دیا، یہ تو بڑی عزت افزائی کی بات ہے میرے لیے۔ ہاں تو اور کیا کہہ دیتا کہ یہ میری دوست ہے، وہ بھنا کر بولا، اور اس وقت ہم دونوں ڈیٹ پر ہیں۔ لو تو کیا ہوا؟ چونگا اب بھی ہما ہی کے ہاتھ میں تھا، جسے اس نے کان سے لگا کر بجائے بائیں ہتھیلی پر لٹا رکھا تھا، اور بڑے اطمینان اور غیر ضروری دلچسپی سے ان دونوں کے مابین جاری گفتگو سن رہی تھی۔ درمیان میں دخیل ہوتے ہوئے بولی، یہی بتا دیتے آپ، سچائی تو یہی ہے نا؟ ایسے سچ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں محترمہ۔ اسے بے حد ناگوار گزرا تھا ہما کا یوں درمیان میں لقمہ دینا، چنانچہ چبا چبا کر بولا، ہاں جانتی ہوں کہ تمہارے گھر والے بے انتہا تنگ نظر ہیں۔ رینا تمسخر سے بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے فون کر کے میرا وقت برباد کر رہے ہو، جاؤ ڈھونڈ لو نا ان کی جیسی کوئی۔ رینا تم تو میری بات کو سمجھو، وہ اس کی ناراضی دور کرنے کی خاطر نرمی سے بولا، میں وقت برباد نہیں کر رہا، بلکہ مناسب وقت کے انتظار میں ہوں، جو اب کبھی نہیں آئے گا، وہ استہزائیہ بولی، کیونکہ تمہارا بڑا بھائی پہلی فرصت میں تمہارے ابا کو سب بتا دے گا، اور ابا کے آگے تمہاری ایک نہیں چلتی، اس لیے میری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی رینا نے ہما کو فون بند کرنے کا اشارہ کر دیا، جس پر ہما نے فی الفور عمل پیرا ہوتے ہوئے جھٹ سے چونگا رکھ دیا۔ گھنٹی فوراً ہی بج اٹھی، تب رینا نے پہلے فون کاٹا، پھر چونگا اتار کر رکھ دیا۔ سچ بتا، ہما بے یقینی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا تو نے واقعی ہمیشہ کے لیے اسے ٹاٹا بائے بائے کر دیا ہے؟ سمجھا کر میری جان، وہ معنی خیزی سے دائیں آنکھ دبا کر بولی، اگر ایسا برتاؤ نہیں کروں گی تو اپنے خاندانی عزت و وقار کے پہاڑ تلے دبا وہ چوہا شیر کیسے بنے گا؟ توبہ توبہ، ہما نے جھرجھری سی لے کر کہا، اچھا ہوا جو میں نے اسے جلد ہی جان چھڑوا لی۔ ہاں بھئی، کون جائے ایسے سڑے بسے پرانے ذہن کے لوگوں میں تو کہتی ہوں تو بھی لعنت بھیج دے اس پر، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ہزاروں چاہنے والے مل جائیں گے تجھے۔ ہاں مل تو جائیں گے، وہ بستر پر پسر کر ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے پراسراریت سے مسکرا کر بولی، پر اسے آزمانے میں کیا حرج ہے؟ یقین کیجئے فاروق صاحب، شرر فاروق احمد کے تعارف کروانے پر ایک بے تاثر اور بے نیاز نگاہ ڈالتے ہوئے بنا اس کے استفسار کا جواب دیے وہاں سے ایک دم اٹھ کر یوں چل دیا، گویا ارد گرد سے بے طرح اکتاہٹ محسوس کر رہا ہو۔ وہ سامنے سے ہٹا تب آتش کی نگاہ فاروق احمد پر پڑی۔ فاروق نے، جو اسے اپنی جانب متوجہ پا کر دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی، جسے آتش نے بڑے وقار سے جواباً مسکراتے قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ نشست کے اختتام پر بسِط اسرار چائے پر روک لیا۔ یوں اب وہ آتش کدے کے مہمان خانے میں پڑے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیزی صوفہ کرسی پر ذرا سی ترچھی ہو کر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، آج کی نشست میں اپنے لیکچر کے حوالے سے پوسٹ انسٹاگرام پر ڈالنے میں مصروف تھی۔ یہ اور بات کہ فاروق احمد کی یہاں موجودگی اسے دل ہی دل میں سخت پریشان کیے ہوئے تھی، مگر آتش بہت خوش اخلاقی سے اس سے مخاطب تھا، مجھے آج تک کسی کو آتش کدے میں دیکھ کر اس قدر مسرت حاصل نہیں ہوئی جتنا کہ آپ کو یہاں پا کر محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کی بات پر یقین ہے سر آتش، وہ درمیانی میز پر دھرا دیدہ زیب چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا، بلکہ میں تو خود پر افسوس کر رہا ہوں کہ ناحق اتنے دن آپ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کے فیض سے محروم رہا، پھر فیض یاب ہونے کا خیال آیا کیوں کر؟ آتش نے گہری نگاہ اس پر ڈالتے سرسری سے لہجے میں استفسار کیا۔ میم کے انٹرویوز دیکھ کر۔ وہ ان کے مابین گفتگو سے بے نیاز بیٹھی، بیزی کی جانب خفیف سا اشارہ کرتے بولا تو وہ چونک گئی۔ سیریسلی؟ وہ منہ ذرا سا ٹیڑھا کر کے بے یقینی سے بولی تو وہ ایک دم ہنس دیا۔ کیوں؟ اس نے متبسم لہجے میں پوچھا، آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ وہ جواباً کندھے اچکا کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی انسٹا پر موصول ہونے والے کمنٹس دیکھنے لگی۔ بہرحال یہاں تک آپ کے آنے کے عقب میں
محرکات چاہے جو بھی رہے ہوں۔ آتش چائے کا کپ میز پر دھرتے اپنے مخصوص بھید بھرے انداز میں مسکرا کر بولا، آتش تو یہی چاہے گا کہ اگر آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو اب باقاعدگی سے حاضر ہو جایا کریں۔ کیوں نہیں سر، فاروق احمد تابع دار سے لہجے میں بولا، اس خاطرداری کا بہت شکریہ۔ شکریہ ادا کر کے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ چلیں پھر یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہی نہیں۔ سمجھ لیا۔ نوازش۔ وہ داہنا ہاتھ سینے پر رکھ کر ممنوع سے لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلوں گا؟ ضرور۔ آتش بھی اپنی نشست چھوڑ کر اس کے بالمقابل استادہ ہو کر مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا بولا، امیر علی خان کو آداب کہیے گا۔ کہہ دوں گا سر، وہ بولا، بلکہ کسی دن انہیں لے کر بھی آؤں گا۔ اس جملے پر اس کی پرعزم آنکھوں کی چمک دوچند ہوئی۔ آتش بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا، مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ مضبوط لہجے میں یہ اس کا جواب تھا، جس پر وہ زبردستی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا کر دونوں کو الوداع کرتا مہمان خانہ عبور کر گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو آتش؟ فاروق احمد کے نکلتے ہی بیوی نے فون ایک جانب رکھتے بے نیازی کا چولہ اتار پھینکا اور پریشان لہجے میں بولی، اسے یہاں کیوں گھسا رہے ہو؟ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے۔ وہ دوبارہ بڑے اطمینان سے صوفے پر براجمان ہو کر دایاں ہاتھ صوفے کی پشت سے پھیلاتے گمبھیرتا سے بولا، کھیلنے دو، مگر یہ کھیل بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آتش۔ وہ خائف ہوئے لہجے میں بولی، فی الحال تو مزیدار ہے۔ یہ تم صحیح نہیں کر رہے آتش، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ آتش یوں مسکرایا گویا اس نے کوئی بہت ہی احمقانہ سی بات کر دی ہو۔ اب تم مجھے بتاؤ گی؟ میں بتا نہیں رہی مگر… یہ اگر مگر چھوڑو، وہ بڑی ملائمت سے اس کی بات قطع کرتا بولا، اور اپنے لیکچرز پر فوکس کرو۔ میں فوکسڈ ہی تھی، وہ جلدی سے وضاحتی لہجے میں بولی، پر وہ اسٹوپڈ مجھے بار بار ڈسٹریکٹ کر رہا تھا۔ کون اسٹوپڈ؟ وہ نیم دیوانہ، وہ منہ بنا کر بولی۔ شرر! اس کی نیم دیوانگی ہی تو کارآمد ہے، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا کارآمد ہے؟ وہ نخوت سے منہ بنا کر بولی۔ تم نہیں سمجھو گی، اسی لیے جانے دو، وہ بڑی خوبی سے اسے ٹالتے ہوئے بولا، پر اتنا جان لو کہ وہ پرسوں ہماری خصوصی نشست کا حصہ ہوگا۔ ارسم بھائی پلیز۔ کتھئی برمودا شارٹ اور پینٹ پر سے بری طرح پھنسی ہوئی لال ٹی شرٹ میں ملبوس مہرو، سرمئی شرٹ ٹراؤزر پہنے اپنے بستر پر نیم دراز، اب سے کچھ دیر قبل کام سے واپس لوٹنے والے ارسم کے نزدیک کھڑا، باقاعدہ منت ترلے کرتے لجاجت سے بولا، ایک اننگ کھیلنے دیں نا، اللہ کا پکا وعدہ، کھیل کر فوراً واپس کر دوں گا آپ کا لیپ ٹاپ، کہاں نہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے فقیرانہ لہجے سے ذرا بھی متاثر نہ ہوتے ہوئے خالصتاً بڑے بھائیوں والے لب و لہجے میں ڈپٹ کر بولا، بھائی خدا کے واسطے۔ مہرو نے اپنی اندر دسی آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کرتے ایک بار پھر التجا کی، مگر وہ پھر بھی نہ پگھلا، بلکہ مزے سے بولا، یہ تو تمہیں نہیں ملے گا، البتہ ایک مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ کرکٹ اس پر کھیلنے کے بجائے باہر جا کر گراؤنڈ میں کھیلو تاکہ تمہارا کچھ بھلا ہو سکے۔ اور مہرو کے نزدیک میدان عمل میں اترنے کا مطلب صاف صاف موت تھی، سو وہ سخت برا مان گیا۔ اللہ کرے آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے، وہ گلوگیر لہجے میں بددعاؤں پر اتر آیا۔ اوئے ہوئے! چونکہ اس نے ابھی 2 ہفتہ قبل ہی لیپ ٹاپ مرمت کروایا تھا، سو اس کی بددعا پر گود میں دھرا لیپ ٹاپ اس کی جانب رکھتے تلملا کر اٹھا اور اس کی ڈبل روٹی جیسی گردن پکڑ لی۔ ہائے امی مجھے بچائیں، ہائے امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارسم جو مزے سے اس روئی کے گدے کو دھنکنے میں مصروف تھا کہ عارفہ یہاں آ گئیں، وہ سنجیدہ سی عارفہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ متحیر رہ گیا۔ کیا اس کی دردناک پکار اس قدر پر اثر تھی، جو آپ اس قدر برق رفتاری سے یہاں چلی آئیں؟ اس نے ہوک پن سے عارفہ کو دیکھتے پوچھا، ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں مت کرتے رہا کرو، کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ بھی سامنے دکھائی دیتے منظر سے ہنس اٹھاتی، مگر اس سمے ذہن اس قدر پراگندہ ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو سرزنش کرتے بولیں، امی یہ دیکھیں۔ ارسم نے مہرو کی گردن چھوڑ دی تھی،
سو وہ منہ بسوڑتا اماں کے آگے فریادی بن گیا، ارسم بھائی مجھے جان سے مارنے والے تھے۔ ہاں، ہلنے جلنے کا مشورہ دے کر وہ چڑھانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، یہ بھی تو بتا میرے بچے۔ چلو مہرو تم جاؤ یہاں سے۔ چونکہ عارفہ کا مزاج کبھی کبھار ہی برہم ہوتا تھا، سو مہرو کو عافیت یہاں سے گھسکنے میں ہی نظر آئی۔ جاتے جاتے وہ ایک حسرت ناک نگاہ بستر پر پڑے لیپ ٹاپ پر ڈالنا نہ بھولا۔ کیا ہوا امی؟ عارفہ کسی بات سے پریشان ہے؟ اتنا تو وہ بھانپ گیا تھا، مگر کس بات پر؟ یہی جاننے کے لیے اس نے فی الفور سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہوں بیٹا؟ وہ ماتھا دائیں ہاتھ سے سہلاتے ہوئے لکھنے کی میز کے سامنے دھری کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے بولی۔ ایک طرف اماں بیگم ہیں اور دوسری طرف… وہ یہاں تک کہہ کر ایک دم خاموش سی ہو کر اپنے پیارے، نرم دل، حساس اور فرما بردار لختے جگر کا سانولا مگر پرکشش چہرہ دیکھنے لگیں۔ انہیں آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ وہ اپنے بستر پر طلائی زیورات کا سرخ مخملی ڈبہ کھولے اس میں موجود زیورات نکال نکال کر دیکھ رہی تھیں۔ یہ 2 بھاری سیٹ اور چوڑیاں رجا کے لیے رکھ رہی ہوں، اور یہ ایک تمہاری اور مہرو کی دلہنوں کے لیے، اور یہ جڑاؤ کنگن۔ انہوں نے پرانی وضع کے 2 بھاری کنگن 2 انگلیوں میں پروتے ہوئے اوپر کیے۔ یہ اماں بیگم نے مجھے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ ان میں سے ایک تمہاری بیوی کو دوں گی اور ایک مہرو کی۔ یہ واصلہ کی کلائی میں پورا آ جائے گا۔ وہ بولتی ہوئی عارفہ کے ہاتھ سے کنگن اچک کر بے ساختگی سے بولا، اور پھر دوسرے ہی پل گھسیا کر ایک دم چپ ہو گیا۔ پر عارفہ کو جو سننا تھا وہ سن چکی تھی، سو مسکرا کر رخ موڑا اور زیورات احتیاط سے الماری میں رکھنے لگیں۔ چلو پہلے پڑھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر بھابھی بیگم کے سامنے دستے سوال دراز کروں گی۔ یہ ان کی اس وقت کی سوچ تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا تو انہیں کوئی اعتراض نہ تھا کہ سادہ صورت واصلہ گھر کی بچی ہونے کے ناطے انہیں بھی پیاری تھی، مگر اب جو وہ شریفہ کے تیور اور حالات دیکھ رہی تھیں وہ واضح کر رہے تھے کہ ارسم کی خواہش کا پورا ہو جانا اتنا بھی سہل نہیں۔ امی، ارسم نے جو انہیں گمسم کسی گہری سوچ میں مستغرق دیکھا تو بے اندازہ پریشانی سے انہیں پکارتے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، بتائیے تو صحیح کہ آخر کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز پر وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکلیں اور ایک سر سانس اپنے لبوں سے خارج کرتے بالآخر اس کے سوال کا مفصل جواب دے ڈالا، جس پر وہ یوں خاموش ہوا گویا لب کشائی سے واقف ہی نہ رہا ہو۔ اب تم ہی بتاؤ، وہ روحان سی ہو کر بولی، میں اماں بیگم کو کیا جواب دوں؟ امی، کچھ دیر وہ خاموشی کی وکل مارے بائیں ہاتھ کا مکہ سا بنا کر ہونٹوں پہ رکھے سر جھکا کر ایک ہی جگہ ایستادہ رہا، پھر کونے میں پڑا اسٹول اٹھا کر عارفہ کرسی کے سامنے دھر کر اس پر براجمان ہوتے ذرا سا جھک کر ان کا چہرہ بغور دیکھتا یوں گویا ہوا جیسے انہیں ہر حال میں اس ارادے سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہتا ہو، وڑا میری کزن ہے، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، بہت اچھی ہے، مگر میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ واصلہ کے لیے بھابھی بیگم بہت اونچے گھرانوں میں رشتے تلاش کر رہی ہیں ارسم۔ پتہ نہیں یہ اطلاع بھی تھی یا انتباہ، بہرحال جو بھی تھا ارسم عارفہ کے منہ سے اپنی خواہش کا نام سن کر متحیر رہ گیا، اور عارفہ جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہی تھی ممتا بھرے لہجے میں بولی، ماں ہوں تمہاری، کیا یہ نہ جانوں گی کہ تمہارے من میں کیا ہے؟ مگر بیٹا، وہ یک لحظہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئیں، سیانے کہتے ہیں جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کے کوس کیا گننے، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اماں بیگم کی چاہت اپنی جگہ، وڑا مجھے بھی بہت پیاری، وہ ہم سب کو ہی بہت پیاری ہے، حالانکہ آج سے قبل کبھی اسے یہ بد تہذیبی سرزد نہ ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ اتنا مضطرب تھا کہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، مگر اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لینا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں۔ اگر میں کہوں تب بھی نہیں؟ انہوں نے بہت گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ امی، وہ ضد سا ہو گیا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟
اگر میں کسی بھی طرح کے دباؤ میں آ کر یہ مشکل فیصلہ کر بھی لوں تب بھی ساری زندگی اسے وہ خوشیاں نہیں دے سکوں گا جو اس کا حق ہیں۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا کہ اس طرح جوڑے جانے والے زبردستی کے رشتوں کی عموماً یہی کہانی ہوتی ہے اور کچھ کی اس سے بھی زیادہ اندروناک۔ زہرہ جیسی۔ کیا ہوا امی؟ ان کے دائیں گھٹنے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کے بہت فکر مندی سے پوچھا کہ ان کی مسلسل خاموشی نے اسے ملول کر دیا تھا۔ کیا میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں؟ نہیں ارسم، وہ نفی میں سر ہلا کر مدھم سے لہجے میں بے چارگی سے بولی کہ بیٹے کی فرما برداری کا اتنا بڑا امتحان لینے کی سکت وہ خود میں نہ پاتی تھی۔ تم نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ تب پھر آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اسے عارفہ کے قائل ہو جانے پر یک گونا سکون حاصل ہوا مگر وہ انہیں متفکر دیکھ کر افسردہ بھی تھا۔ سو پوچھ بیٹھا۔ میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ اب اماں بیگم کی خواہش کا کیا ہوگا۔ عیسیٰ بیٹے، کب دن گزر کر رات ہوئی اپنے خیالات میں غلطاں وہ جان ہی نہ سکا۔ چونکا تو تب جب گھٹا ٹوپ اندھیرا اس کے کمرے میں قابض ہو گیا۔ ہاں بالکل ویسا ہی اندھیرا جو اس منظر نے مچایا ہوا تھا۔ عیسیٰ بیٹے، وہ تاحد نگاہ پھیلے ریگزار کے عین درمیان کسی نامعلوم سی پریشانی کے سبب سر جھکائے وحشت زدہ سا بیٹھا تھا کہ مان اسے اپنے نزدیک سید صاحب کے حلیم اور ملائم رگ و ریشے میں طمانینت بن کر اترنے والی آواز سنائی دی۔ اس نے بے طرح چونک کر سر اٹھایا۔ کبھی خود کو تنہا مت خیال کرنا، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے داہنا ہاتھ شفقت سے اس کے گھنے بالوں والے سر پر رکھتے روح کو کھینچ لینے والی جذبات سے معمور آواز میں کہا۔ ان کے پرنور چہرے کی چمک براق لباس سے پھوٹتی مسحور کن مگر نامعلوم سی مہک، لبوں سے کھیلتی مطمئن مگر اداس مسکراہٹ اور نم آنکھیں۔ ابو، وہ بڑی گہری نیند سے گھبرا کر بیدار تو ہوا۔ وہ فیروزہ کے کمرے میں اکیلا تھا۔ گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ کل رات سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل، بے چین اور عجیب سی تھی۔ یوں رات بھر نیند آنکھوں سے روٹھی رہی۔ دن چڑھے ذرا دیر کو پلک چڑھی تو آسمان آ دھمکا۔ سو کچھ دیر بعد ناخواستہ اس کے ساتھ کتابوں سے سر کھپایا۔ وہ گیا تو ادھر آ لیٹا اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اب جو کھلی تو ابو امی یہیں تھے۔ ان کے لباس سے پھوٹتی خوشبو اس کے آس پاس بکھری ہوئی تھی اور ان کے شفیق ہاتھ کی گرمائش وہ بھی تو حقیقی ہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پایا اور ابھی سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ دفعتاً لاؤنج سے شانی کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ ابو! وہ بوکھلا کر لاؤنج کی سمت برہنہ پاؤں دوڑا۔ ابو! ابو! وہ سامنے کھلی ٹی وی پر چلنے والی خبر دیکھ کر وحشت سے چیخیں مار رہی تھی۔ عامر جلدی جلدی کسی کو فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بری طرح روتی ہوئی شانی کے نزدیک آ کر سراسیمگی سے پوچھا۔ عیسیٰ! ابو! وہ اسے دیوانہ وار لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ کیا ہوا ابو کو؟ دو جہاں کا ہراس اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ ابو! ہمارے ابو شہید ہو گئے عیسیٰ! سائنس کے مطابق کائنات ایک عظیم الشان دھماکے کا نتیجہ ہے اور تبھی یہ سیارہ جسے ہم دنیا کہتے ہیں یہ بھی معجزے وجود میں آیا۔ آتش اپنے کتب خانے کی بیٹھک والے حصے میں باوقار انداز سے کھڑا اپنے طلسماتی لہجے میں گویا تھا۔ اس کے مخاطب سامنے صوفے پر براجمان وہ 3 نفوس تھے جن میں ایک تو وہ تراش خراش کر ہیرا بنا چکا تھا جبکہ دوسرے پر محنت تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور تیسرا ابھی خام تھا۔ سنگل صوفے پر سیاہ جینز اور سلیٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں کی کس کر پونی ٹیل باندھے، میک اپ کے نام پر محض لبوں پر پیازی رنگ پھیرے اور خمار آلود حسین آنکھوں پر لائنر لگائے بیٹھی بیزی بہت عقیدت اور جذب سے آتش کی جانب ہمتاً متوجہ تھی، جبکہ 3 سیٹر کے انتہائی بائیں کونے پر براجمان، سرمئی ڈینم اور سیاہ چیک شرٹ میں ملبوس، درمیانے قد بت کا حامل، قدرے دھان پان مگر ہوشیار صورت، گہری ذہانت سے چمکتی آنکھوں والا وہ جوشیلا سا نوجوان صلاح الدین تھا، نوجوان نسل کا پسندیدہ ابھرتا ہوا شاعر اور ادیب جو یوٹیوب پر جز وقتی صحافت بھی کر لیتا تھا۔ مشرقی معاشرہ ہو یا مذہب وہ دونوں سے سخت بیزار تھا۔
اور اس بیزاری کا بے لاگ اظہار وہ اپنے یوٹیوب چینل پر گھنٹوں بول بول کر کرتا رہتا تھا۔ بیزی کی طرح اس کی شخصیت سازی میں بھی آتش کی موٹیویشنل ویڈیوز کا بڑا اہم کردار تھا۔ وہ بھی آتش کا معتقد تھا اور اس میں کچھ ایسی باکمال صلاحیتیں موجود تھیں کہ جن کی بنا وہ آتش کا مقرب ہو گیا تھا۔ اور اسی صوفے کے دوسرے کونے پر ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سے اگلیے میں سر جھکائے بے نیازی سے بیٹھا وہ نڈر جو سوال بہت کرتا تھا پر آج خاموشی سے آتش کو بولتے سن رہا تھا۔ ابتدا یہاں کوئی اور مخلوق آباد تھی اور وہ مخلوق کون، کیسی اور کیا تھی، اس بارے میں کی گئی تحقیق چونکہ تاحال نامکمل ہے، حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال وہ یک لحظہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ اس مخلوق کے کروڑوں سال بعد جب حضرت انسان نے جنم لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ضروریات نے بھی، جسے پورا کرنے کی غرض سے اس نے ایجادات کیں، اور تب ہی چند خوفناک حد تک ذہین دماغ جلد ہی یہ بھانپ گئے کہ کسی پر اسی صورت اب آسانی حکومت کی جا سکتی ہے جب اس کے اندر کے خوف کو اس حد تک ابھار دیا جائے کہ وہ اسے مجسم اپنے سامنے محسوس کرنے لگے۔ اس نے یہی کیا کہ جو اس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں مختلف کہانیاں از خود گھڑ کر سراسیمہ رہنے لگا۔ اسے پوجنے لگا، احکامات کی پابندی کے نام پر انسانیت کو بیڑیاں پہنا دیں، اور ان بیڑیوں کو صرف وہی توڑ سکتا ہے جو اپنی عقل کا درست استعمال جانتا ہو۔ عقل کا استعمال؟ صلاح الدین نے ازحد متاثر لہجے میں کہا، مگر کیسے؟ غور کرنا سیکھو۔ وہ بولا، کسی شے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سائنسی اصولوں کی روشنی میں اسے پرکھو۔ کیونکہ سائنس کا مقصد تجربے سے انسانی عقل و شعور میں اضافہ کرنا ہے، تو یہ ایسی کسی بھی چیز کو نہیں مانتی کہ جس کے ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ انسانی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے۔ شرر سر جھکائے جھکائے ہی بولا، جرثومے اس کی مثال ہیں۔ اگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ناموجود ہیں۔ وہ موجود ہیں، تبھی تو مخصوص عدسے سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا شرر بخوبی سمجھ گیا۔ تم کوئی آلہ بتا دو ناموجود کو دیکھنے کا تو میں آج بلکہ اسی وقت اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ وہ پورے ایقان سے مسکرا رہا تھا اور شرر چاہتا تھا کہ جواباً ہزاروں دلیلیں دیکھ کر اسے لاجواب کر دے، مگر وہ یقین کھو چکا تھا۔ اسی تہی دامنی نے اس کی زبان مفلوج کر دی۔ کیوں؟ آتش اسے چپ سادے دیکھ کر عطامندی سے مسکرایا۔ کوئی جواب نہیں سوجھ رہا؟ دیکھو میرے دوست، وہ خطیبانہ انداز سے بولا، ہمارا مشن انسانیت کی خدمت ہے، اور انسانیت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ وارفہ خدمت تو یہی ہے کہ اسے ان دیکھی زنجیروں سے آزاد کروا دیا جائے۔ بالکل، بالکل، بیزی اور صلاح الدین جوش و خروش سے یک زبان ہو کر بولے۔ پھر صلاح الدین بے چینی سے پوچھنے لگا، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں سر آتش؟ اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس ضمن میں آتش اسے مختلف ہدایات دینے لگا۔ پھر گمسم کسی گہری سوچ میں مستغرق شرر کو بطور خاص مخاطب کر کے بولا، اور تمہارا کام ابھی صرف سوال کرنا ہے شرر، کیونکہ جو زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر سچائی کو پا لیتا ہے، جیسا کہ یہ دونوں پا چکے۔ آتش کے اس تحسین آمیز الفاظ پر ان دونوں نے ہی عقیدت مندی سے سر ذرا سا خم کرتے اس کا شکریہ ادا کیا، اور اس لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا کہ کوئی تھا جس کی موجودگی وہ اب بھی اپنے دل میں صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا، اور عقل تھی کہ اس سے خوار کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ عشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت انسان، عقل کو ہوتی ہے، کیونکہ عقل کی بھی بہرحال کوئی حد ہے، اور وہ لامحدود ضروری نہیں کہ ہر عقل میں سما سکے۔ السلام علیکم۔ اپنے چمچماتے شو روم کے سادہ اور مختصر سے آفس میں براجمان شریف احمد اس وقت سامنے بیٹھے کمپنی کے نمائندے سے مغز ماری میں مصروف تھے۔ تب ہی سرمئی ڈریس پینٹ اور سفید دھاری دار شرٹ میں ملبوس گہری سرمئی ٹائی لگائے عباد دھیرے سے دستک دے کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر ظاہر ہے وہ چونک گئے، تاہم سر کے خفیف اشارے سے اس کے سلام کا جواب دے کر نمائندے
جس کا نام اخلاق حسین تھا، کے برابر میں موجود خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ مارکیٹ کا حال آپ کے سامنے ہے صاحب۔ جب طلب ہی گھٹ جائے تب رسد میں کمی تو خود بخود آ جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے پھر۔ چرب زبان شاطر آنکھوں والا پست قامت اخلاق حسین ان سے مزید بحث بیکار تصور کرتے بولا، میں آپ کا موقف ہیڈ آفس تک پہنچا دوں گا، پھر وہ جو بہتر سمجھیں۔ بڑی مہربانی، شریف احمد رکھائی سے بولے، پر وہ ان کے خشک لہجے کا ذرا بھی اثر لیے بغیر بے پناہ خوش اخلاقی سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ چلے آتے ہیں مغز چاٹنے۔ ان کے جاتے ہی شریف احمد کرسی کے پرسے کمر ٹکا کر چڑچڑے سے لہجے میں بولے، میں اکیلا کس کس کو منہ دوں؟ تمہاری نوکری تو چلو اچھی ہے، مگر وہ کام چور ہڈ حرام نکموں کا سردار، تعلیم مکمل کیے اسے 2 سال گزر گئے، آج تک یوں ہی مارا مارا پھر رہا ہے، مگر صاحبزادے کو کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹاتے موت آتی ہے، اوپر سے ارمان دیکھو نکاح کرے گا۔ وہ یقیناً بھرے بیٹھے تھے۔ عباد گلا کھنکارتے بولے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ تم نے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا؟ وہ سر جھٹک کر بیزاری سے بولے، تم وہ بات کرو میاں جو کرنے کے لیے اپنے دفتر سے اٹھ کر آئے ہو۔ وہ ایک کایا انسان، ظاہر ہے کہ اتنا تو سمجھ ہی چکے تھے کہ برخوردار کسی اہم غرض سے تشریف لائے ہیں۔ جی ڈیڈ، وہ عباد یہاں تک تو آ گئے تھے، مگر شریف احمد کے سامنے اس بابت گفتگو کے خیال سے پزل سے ہو گئے۔ دیکھو 4 بجے مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے۔ شریف احمد کلائی پر بندھی عام سی گھڑی پر نظر ڈالتے اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولے، لہٰذا جو بھی بات ہے جلدی کرو ڈیڈ۔ شریف احمد کے انداز نے انہیں باور کروا دیا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں، سو وہ فطری شرم و لحاظ ایک جانب کرتے ہوئے حد سنجیدگی سے بولے، کل گھر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں میرے سامنے ہے تو؟ وہ بات کی بات اچک کر بولے، مبادا وہ گزشتہ شب کے واقعات دہرانے میں مزید وقت ضائع کر دے۔ آگے بولو۔ میں ورا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم کہہ کر ان کے تاثرات جانچے گئے، جو ہنوز سپاٹ تھے، گویا انہوں نے کوئی معمول کی بات کی ہو۔ شریفہ کبھی نہیں مانے گی۔ انہوں نے پہلے ہی مرحلے پر جھٹ اسے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ان کی میں جانتا ہوں۔ عباد گہری سانس لے کر بولے، آپ اپنی بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ بولے، شادی تم کرنا چاہتے ہو، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے جھجکتے پوچھا، میری تو مرحومہ بہن کی بیٹی ہے، وہ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ یہ خوش آئند بات تھی، انہیں بڑا حوصلہ ہوا، تبھی اس بار وہ بہت پراعتماد لہجے میں بولے، بس تو پھر آپ میرا ساتھ دیجیے گا، ماں نہیں مانے گی تمہاری۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، جانتا ہوں۔ وہ افسردہ ہو گئے، اسی لیے تو آپ سے مدد کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ جذباتی فیصلہ کر رہے ہو؟ وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے، نہیں۔ انہوں نے بہت مضبوط لہجہ اختیار کیا، سوچ رکھا تھا کہ جلد اس خواہش کا موم کے سامنے اظہار کر دوں گا، مگر خیر۔ شریف احمد نے پرسوچ سا اہنکار بھرتے بیٹے کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھا، چلو کرتا ہوں میں کچھ۔ بالآخر وہ بولے، اب تم جاؤ، مجھے بھی نکلنا ہے۔ اس طرح بچھڑتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں روشنی نہیں کی کہ اس اندھیرے سے اس کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ ہاں مگر وہ غم، وہ آج بھی نیا تھا کہ اس کی تازگی میں ہر گزرتے دن نے اضافہ ہی کیا۔ سید صاحب دوران حج حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت خبروں میں دوران حج شہید ہو جانے والوں کی فہرست میں ان کا بھی نام رکھا گیا تھا۔ بعد ازاں شاکر کو سعودی حکومت کا خط بھی موصول ہو گیا۔ کیوں اس خبر کی تصدیق ہو گئی، اور اب ان کے گھر میں تعزیت کے لیے آنے والے احباب اور اقارب کا تانتا بندھا ہوا تھا، پر وہ وہاں سے چلا آیا، اور اب علاقے کے گراؤنڈ کے کونے میں سر جھکائے تنہا بیٹھا تھا۔ وہ بالکل شانی کی طرح اونچا اونچا رونا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ ایک بھی آنسو اس کی خشک آنکھوں سے نہ ٹپکا۔ اس طرح بچھڑتے ہیں۔ وہ شکوہ کناں تھا چھوڑ جانے والے سے، آپ کے ساتھ گزارے گئے وقت کا حساب لگاؤں تو یہ میری 15 سالہ زندگی کے چند ایام بنتے ہیں۔ ابھی تو مجھے ڈھاکہ آ کر آپ کے ساتھ رہنا تھا، اور آپ یوں اچانک۔ اس طرح بھی کوئی بچھڑتا ہے کیا؟
ابھی تو میں نے ڈاکٹر بن کر آپ کے درینہ خواب کی تکمیل کر کے آپ کی ضعیف آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھنا تھی، اور آپ اس خواب کے سارے جگنو میری مٹھی میں تھما کر خود خواب ہو گئے۔ اس طرح بچھڑتے ہیں۔ ابھی تو آپ کے گھنے سائے تلے میری بے فکر جوانی کی ابتدا ہونا تھی۔ ابھی تو میں نے رنگوں، خوشبوؤں، بہاروں سے راستہ دنیا کو کھوجنا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنا جیون جینا تھا ابو، اور ہوا کیا؟ وہ زمین پر اگی اکا دکا گھاس بے دردی سے نوچے گیا۔ عیسیٰ آج یتیم ہو گیا، اور عیسیٰ آج یتیم ہو گیا۔ میں نے چھو لیا آسماں، میرے یہی ہیں دو جہاں۔ ہدایت کار منظر بیگ نے اپنی فلم سائن کروانے کے لیے حقیقتاً بیزی کے پیر پکڑ لیے تھے، سو اس کی مسلسل کوششوں اور انڈسٹری کے بڑوں سے کروائی جانے والی سفارشوں نے کام دکھایا۔ یوں بیزی نے اس کے ساتھ معاہدہ تو کر لیا، مگر صاف بتا دیا کہ عکس بندی کی تاریخ وہ اپنے پہلے 2 پروجیکٹس کی تکمیل کے بعد ہی دے سکے گی، جس پر منظر بیگ تو کوئی اعتراض نہ کر سکا، پر شاید کسی کو تو تھا۔ سو ہوا کچھ یوں کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کے 2 پروجیکٹس ہی التوا کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ منظر بیگ نے مل جانے والے نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اس سے تاریخیں لے لیں۔ فلم کا ایک حصہ گلگت میں عکس بند ہونا تھا۔ یوں فلم کا عملہ گلگت میں موجود تھا۔ فلم کی عکس بندی کی ابتدا کل سے ہونا تھی، اور آج کا دن سیر سپاٹوں کی نظر کیا جانا تھا۔ یوں اس وقت گہری نیلی جینس پر قطعی لانگ جیکٹ پہنے، آنکھوں پر قطعی فریم والے سیاہ گوگلز لگائے، نرم ہونٹوں پر لپ بام پھیرے، چہرے کی جلد پر موئسچرائزر کی تہہ جمائے بیزی اپنے بالمقابل مرکزی کردار ادا کرنے والے ہوبرو سے حسن علی اور منظر بیگ کے علاوہ معاون اداکارہ بینا کے ہمراہ سرخ جیپ میں بیٹھی ایک تفریحی مقام کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ سارے بے حد خوشگواریت سے آپس میں محو گفتگو تھے۔ بیزی نے اپنے فون میں اپنی ہی فلم کا نغمہ لگا رکھا تھا، جس کے بول اسے خود پر صادق آتے محسوس ہو رہے تھے۔ آہا، کیا بات تھی! وہ ایک میگا پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ سفر جاری تھا، تبھی منظر بیگ نے سڑک کنارے چائے کا ایک چپڑ ہوٹل دیکھ کر جیپ رکوا دی۔ تم نہیں چلو گی؟ منظر بیگ نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ اس قدر تڑنگ میں تھی کہ اس نے اپنے احساسات کو اپنی سوشل میڈیا فیملی سے بانٹنے کا ارادہ کیا۔ اوکے، میں چائے یہیں بھجوا دیتا ہوں۔ منظر بیگ بنا اصرار کیے گرم ٹوپی سر پر اچھی طرح جماتا آگے بڑھ گیا۔ حسن علی، بینا اور ڈرائیور تو خیر پہلے ہی اتر چکے تھے۔ تبھی وہ انسٹا پر لائیو جاتی ہوئی اپنے مخصوص ابتدائی الفاظ دہرانے کے بعد بولی، کیسی ہے میری انسٹا فیم؟ ہم اس وقت گلگت میں کہیں ہیں۔ سوری، مجھے اس جگہ کا ایگزیکٹ نام نہیں پتا، اس نے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا۔ خیر جو بھی ہے، یہ جگہ بہت حسین، بہت خوبصورت ہے، بالکل میرے خوابوں کی تعبیر کی طرح۔ اوہ گاڈ! اس نے آنکھیں ایک جھپٹ سے بند کرتے دوبارہ کھولیں۔ اب بھی جب مجھے خیال آتا ہے کہ میں مسلسل ناکام ہو کر اپنی لائف کے ساتھ کیا کرنے چلی تھی تو خود پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ سو میری پیاری انسٹا فیم، میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی، جو یہ ہم قسمت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ہمت ہار دیتے ہیں، تو بتا دوں یہ قسمت اور سمت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب کم ہمتوں کے بہانے ہیں۔ محنت، محنت اور بس محنت۔ اگر قسمت ایگزسٹ کرتی تو یہ بیزی یہاں آج آپ کے سامنے، اور ابھی وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی کہ روح کو ٹھٹرا دینے والی خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، اور بس لمحوں کا کھیل تھا۔ سرخ جیپ اب سفید قبر میں تبدیل ہو چکی تھی۔